مہربانی کر کے خریدنے سے پہلے اس اعتبار سے جانور کو ضرور چیک کر لیا کریں کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، ورنہ قربانی نہیں لگے گی۔ وہ واضح حدیث ہے، جامعہ ترمذی میں، سنن نبی داؤد کے اندر، مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 خامیاں جس جانور کے اندر ہے نا، اس کی قربانی نہیں لگے گی۔ نمبر 1، لنگڑا، ٹانگ ٹوٹی ہوئی۔ یہاں پہ بھی اکثر اوقات جب وہ کوئی بڑا جانور ہے، آپ اسے ٹرک سے اتارتے ہیں تو وہ چھلانگ مار کے اترے تو ایک آدھ ٹانگ تو اس کی ٹوٹ جاتی ہے، پھر وقتی طور پہ اسے پین کلر لگا دیتے ہیں اس کے گھٹنے کے اندر، اس لیے وہ فیل نہیں ہوتا۔ تو جب بھی آپ جانور لینے جائیں تو اسے چلا کے دیکھیں، تو پین کلر لگا بھی ہوگا نا تب بھی وہ ٹانگ کو صحیح طریقے سے یوز نہیں کر سکے گا، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا یہ لنگڑا ہے۔ نمبر 1 لنگڑا، نمبر 2 کانا جس کی آنکھ نکلی ہوئی ہو، نمبر 3 لاغر، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر گوشت ہی کوئی نہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، اور نمبر 4 جو بیمار جانور ہے، اس کی آپ قربانی نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے ابو داؤد کے اندر، جامعہ ترمذی میں اور مشکات میں بھی حدیث موجود ہے، 2 اور چیزیں نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی، اور جس کا کان کٹا ہوا ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یعنی فزیکلی اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، جانور خوبصورت ہو، کوئی اس کے اندر اب یہ کوئی تھوڑا بہت سینگ ہلکا سا اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے تو یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، یعنی ڈومیننٹ نہ ٹوٹا ہوا ہو کہ دیکھنے میں لگے کہ یار یہ ڈومیننٹ، یعنی بعض اوقات کان کے بالکل اینڈ کے اوپر کو تھوڑا سا کٹ لگ گیا ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، اس زمانے میں تو لوگ وہ کان کاٹ کے بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے نا، اس لیے نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ آج کے زمانے میں ہم یہ دیکھیں گے اس اعتبار سے کہ کان واضح طور پر کٹا ہوا نہ ہو کہ اس کی خوبصورتی ختم ہو رہی ہو، تو پھر آپ اس جانور کی قربانی نہیں کریں گے۔ تھوڑا بہت کہیں پہ وہ تو ویسے ہی زخمی ہو جاتا ہے، جب کانٹوں والی جگہ پہ وہ پتے جا کے چننا شروع کر دیں تو وہ کان رگڑ کھاتے ہیں، بعض کا تھوڑے بہت زخمی ہو جاتے ہیں، وہ معاملہ بالکل الگ ہے۔ ڈومیننٹ نہیں ہونا چاہیے ایسا کوئی معاملہ، ڈومیننٹ ہوا تو پھر آپ کی قربانی نہیں لگے گی۔ یہ ساری احتیاطیں آپ نے کرنی ہیں جانور خریدتے وقت۔ اب آپ خرید کر لے آئے، بعد میں بیمار ہو گیا، یا اسے بچے گھمانے کے لیے لے کے جا رہے تھے اور وہ رسی چھڑا کے بھاگا، کہیں پہ ٹھک گیا، بعض اوقات وہ پل سے نیچے بھی گر پڑتے ہیں۔ اب پل سے نیچے گر پڑا تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر اتنا زیادہ زخمی ہوگا کہ اس کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں، تو آپ پھر اسے قربان کر لیں عید سے پہلے ہی، آپ کی قربانی ہوگی، نیا جانور خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ثبوت میں سنن کبریٰ البیہقی کے اندر سیدنا عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے۔ وہ ایک جگہ سے گزرے تو انہوں نے ایک اونٹنی دیکھی جو ایک آنکھ سے کانی تھی، تو رک گئے اور انہوں نے فرمایا کہ اگر تو یہ اونٹنی خریدنے سے پہلے کی کانی ہے پھر تو تمہاری قربانی نہیں لگے گی، نیا جانور خریدو، اور اگر یہ اس کے اندر عیب خریدنے کے بعد پیدا ہوا ہے تو پھر تمہاری قربانی درست ہے۔ یہ بالکل واضح عبداللہ ابن زبیر کی حدیث موقوفاً سنن کبریٰ البیہقی کے اندر، اس کو سپورٹو المصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبد الرزاق کے اندر امام زہری کا فتویٰ بھی موجود ہے، سیم اسی طرح کے الفاظ کے ساتھ کہ اگر عیب بعد میں پیدا ہوا ہے تو پھر قربانی درست ہے، اگر وہ پہلے کا تھا تو پھر قربانی درست نہیں ہے۔ بہرحال یہ عبداللہ ابن زبیر نے ایک کلیئر کٹ بات بتا دی۔ بس اس میں اب جتنے عیب ہیں، اگر جانور خریدنے کے بعد سینگ ٹوٹا، یا وہ بیمار ہو گیا، یا وہ لنگڑا ہو گیا، یا اسے کوئی زخم آ گیا، تو ان تمام جانوروں کی قربانی درست ہوگی۔ اور اس میں بھی اگر زیادہ سویر کنڈیشن آ جائے تو آپ قربانی سے پہلے بھی اسے قربان کر سکتے ہیں، اور اس کا مصرف بھی گوشت کا وہی ہوگا جس طرح عام قربانی کا ہے۔ تو آپ بھلے 2 دن پہلے ہے تو ٹھیک ہے، پھر فریج میں رکھ لیں اور قربانی والے دن بانٹ دیں، کیونکہ اگر پہلے بانٹا لوگ کہیں گے پتہ نہیں بیمار جانور کا گوشت ہی دے گئے ہیں، یہ بھی خطرہ لگا رہتا ہے نا۔ تو پاکستان میں تو آپ جتنا بھونتے ہیں نا گوشت کو، تو عموماً جتنے اس قسم کے وائرسز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، الا یہ کہ کوئی کرٹیکل وائرس ہو، وہ بھی ڈاکٹرز بتائیں گے جن کی فیلڈ ہے اس حوالے سے کہ کوئی ایسا معاملہ۔ عموماً جو عام بیماریاں جانوروں کو لگتی ہیں نا،
تو وہ جانور جب آپ قربان کرتے ہیں اس کے بعد گوشت جب آپ پکا کے کھا لیتے ہیں تو بیکٹیریاز وائرسز ختم ہو جاتے ہیں، کوئی ایشو اس حوالے سے نہیں رہتا۔ یہ اب جو یہ والی بیماری آئی ہے لمپی، جس کے اندر وہ پھوڑے نکلتے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ یہ تو واضح اس کی خوبصورتی کو ختم کرتے ہیں۔ اس قسم کے اگر پھوڑے نکلے ہوئے ہیں کسی جانور کو تو وہ آپ قربانی کے لیے نہ خریدیں۔ ہاں بعد میں اگر نکل آئے ہیں تو پھر قربانی تو اس کی درست ہوگی، اس میں قربانی کے اعتبار سے کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ کوئی جانور نیا لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سال تو میں نے کئی ہمارے جاننے والے ہیں جن کے بیل پہلے ہی ذبح ہو گئے ہیں، اسی طریقے سے بکرے ذبح ہو گئے ہیں مختلف قسم کی بیماریوں کی وجہ سے، اور وہ پھر ٹینشن میں ہے کہ نہیں جی اب ہم جانور نیا خریدیں یا نہ۔ ایون یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانور آپ نے خریدا اور بھاگ گیا، تب بھی آپ کی قربانی ہوگی، آپ نے تو اللہ کی راہ میں دے دیا نا۔ وہ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ کا واضح فتویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ یعنی یہ گوشت اور خون بھی نہیں اللہ کو چاہیے، لیکن اس دن خون بہانا یہ سنت ابراہیمی ہے، وہ آپ نے کرنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ قربانی کے حصے کے پیسے کسی غریب کو دے دیں، نہیں، وہ آپ دیں الگ سے، اور اس کو آپ قربان کر کے غریب کو گوشت دیں، کیونکہ سنت ابراہیمی کو پورا کرنا ہے۔ یہ شعائر اسلام ہے۔ آج کی ڈیٹ کے اندر ہم لوگ کیا مساجد کے اندر جب نماز پڑھنے جاتے ہیں، خصوصاً یورپ اور امریکہ میں، تو اذان کی آواز سے جاتے ہیں، گھڑی کو دیکھ کے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اذان کی پریکٹیکل ضرورت اب باقی نہیں رہی، لیکن کسی کی جرت ہے کہ اذان ختم کروا دے؟ نہیں، یہ اسلام کی نشانی ہے، ان کو شعار کہا جاتا ہے، نشانیاں اللہ کی۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ بلکہ سورۃ الحج میں تو اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں کو بھی کہا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، جو ہدی کے جانور لے کے جاتے تھے حج کے موقع کے اوپر۔ تو یہ آپ ختم نہیں کر سکتے۔ سورہ حج میں آیا کہ 3 کیٹیگریز میں گوشت کو ڈیوائیڈ کرنا ہے، یعنی ایک پریفریبل ہے، غریبوں اور مسکینوں کو دیں، رشتہ داروں کو دیں، اور خود بھی استعمال کریں، اور اس میں مسلم اور غیر مسلم کی بھی کوئی تفریق نہیں ہے، آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ اس دن جو لوگ مانگنے آتے ہیں سب کو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجا کریں۔ انہوں نے کون سا روزانہ آنا ہوتا ہے، سال کے بعد آتے ہیں، تو آپ قربانی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ اچھا گوشت تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے اپنے لیے کر دیا اور باقی گوشت جی میں نے اپنا زیادہ گوشت اللہ کی راہ میں دیا ہے، وہ زیادہ دیا آپ نے ناقص والا، ہاں جی، جس کا بہترین قیمہ نکلنا تھا وہ تو آپ نے سائڈ پہ کر لیا، ران کا گوشت آپ نے سائڈ پہ کر لیا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو اس وقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔